سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہے کہ حضرت پیر و مرشد سید نقوی سرکار قطب صاحب قبلہ آپ کے دادا حضرت ابوالقاسم سید تسخیر حیدرآبادی صاحب قبلہ مدثر العالی، ان کی کتاب جو کہ مضمون اشعار کے مضمون پر مرتب کی گئی ہے، اس کتاب کی رسم اجرا کے لیے حضرت اس جگہ پر ہمیں شرف بخشا حضرت نے، لہذا آپ تمام حضرات سے ادب و گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تمام حضرات جو بھی اس کتاب کے خواہش مند ہیں وہ اس کتاب کو یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس کتاب کی خاصیت تو بے شمار اور انگنت اس کی خاصیتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی خاصیت جو کہ آج کے زمانے میں اردو کا چلن، اردو کا بول بالا بہت زیادہ ہے، لہذا اس کتاب کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ اس کتاب کو ہم لوگوں کے لیے، جو کہ ہم لوگ اردو سے ناواقف ہیں، ہم لوگوں کے لیے اس کتاب کو اسپیشلی ہندی میں مرتب کیا گیا تاکہ اس کتاب کو ہماری عقل قبول کرے، ہماری عقل اس کتاب کو قبول کرے۔ لہذا فقیر سید محمد یوسف اس کتاب کے بارے میں کچھ آپ کو اور مزید معلومات منتقل فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو تمام عالمین کا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی آل پر، اسی طرح درود و سلام نازل ہو امام الکائنات حضرت مہدی موعود علیہ السلام پر، آپ کی ازواج پر اور آپ کی آل پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں براجمان ہیں اور بھی اپنی نماز پڑھی اور اس کے بعد جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت پیر و مرشد الحاج و زائر فرا مبارک سید ابوالقاسم صاحب قندمیری اس تذکیر میں صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی مشہور و معروف شاعر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، شاعر بھی رہے، اور آپ نے اپنی زندگی، پوری زندگی جو ہے ہجرت میں گزاری۔ اور یہ جو فقیر کا کیا ذکر ہے، حضرت تسخیر میں عقیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت سید محمد عتیق صاحب مدثر العالی اور آپ کے فرزند یعنی حضرت تسخیر میں عقیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور پوترے حضرت پیر و مرشد سید نقوی سرکار صاحب قطب، جس مسجد میں بھی قیام پذیر ہیں، ابھی جو بیٹھے ہیں، برسوں کی بات یاد آ گئی۔ ہمارے مرشد کہا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے اس مسجد کا، جس مسجد میں حضرت پیر و مرشد سید محمود صاحب پرواز اکیلوی، نور محمد پرواز اکیلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر رہا کرتے تھے، اور حضرت تسخیر میں عقیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بہت رشتہ دار بھی ہوتے تھے اور نزدیکی جو ہے دوست کے حساب سے بھی رہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت تسخیر میں عقیل اللہ رحمۃ اللہ خود اپنی کتاب حضرت سوانح میاں سید اللہ کچھ بڑے شامی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے، چونکہ سید نور محمد پرواز اکیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرے قریبی جو ہے رشتہ تھا میرا، تو اکثر میں جو ہے اس مسجد میں آیا کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ حضرت بندگی میاں
सैयद अब्दुल्लाह बड़े शामी रहमतुल्लाह अलैह की बहरे-आम थी। तो हज़रत सैयद मोहम्मद परवाज़ अकेली रहमतुल्लाह अलैह ने बंदे से अर्ज़ किया, फ़कीर से अर्ज़ किया कि हज़रत के ताल्लुक़ से कुछ कलाम लिख दें ताकि बहरे-आम में पढ़ेंगे। तो हज़रत तस्लीम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अभी शाम को तो बहरे-आम है और फिर आप सुबह बोल रहे हैं तो फ़ौरन तो नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद परवाज़ अकेली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अरे मियाँ आपके लिए तो क्या है, आप तो दरिया है, तो आप फ़ौरन लिख दे सकते हैं, जो भी हो लिख दीजिए। तो हज़रत तस्लीम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे चंद आपकी किताबें दे दीजिए ताकि बंदा देख ले कि हज़रत मियाँ सैयद अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से लिख सकें। तो उसके बाद हज़रत नूर मोहम्मद परवाज़ अकेली रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ किताबें ला के दी और हज़रत तस्लीम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इसी मस्जिद में बैठ के जो है मंजूम अंदाज में कुछ अशार लिखे और फिर मगरिब की नमाज में जो है हज़रत नूर मोहम्मद परवाज़ अकेली रहमतुल्लाह को बताया। तो आप जो बहुत खुश हुए कि आपने और इतनी जल्दी में इतने तमाम अशार में मंजूम अंदाज में लिख डाले। तो फिर उसके बाद में कह दिया, ऐलान कर दिया कि आज इशा की नमाज बहरे-आम जब होगी तो हज़रत तस्लीम में आप जो है इस कलाम को पढ़े। तो उस वक्त जो है बरसों पहले की बात है, तो बराबर हज़रत तस्लीम रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखे थे अशार, उन अशार को पढ़ा तो बहुत हज़रत नूर मोहम्मद परवाज़ अकेली रहमतुल्लाह अलैह ने आपके इस कलाम को सराहा, बहुत तारीफ़ की और कहा कि इतना जल्दी आपने इतने सारे अशार लिख डाले। और उसके बाद उसी कलाम को हज़रत नूर मोहम्मद परवाज़ अकेली रहमतुल्लाह अलैह ने जो है जो चंद सफ़ात में अपने कलमी में लिख के जो है उसके ज़ेर से करवा के भी बांट दिए। फिर उसके बाद जब आपको तस्लीम अहमद रहमतुल्लाह अलैह मालूम हुआ तो आपने हज़रत से अर्ज़ किया कि हज़रत वो तो बहुत अर्जेंट में मैंने लिखे थे, तो इसको इस्लाह की भी इसकी ज़रूरत थी। तो हज़रत ने कहा कि जो काम हो गया वो हो गया, तो बांट दिया गया। फिर उसके बाद फिर से तस्लीम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फिर से बैठ के उसको फिर से सुधारा और इसमें उसका जिक्र है। 3 किताबें हैं हज़रत ने लिखी है, जज़्बे सैर नबूवत और दूसरी तौक़ीर सैर विलायत और तीसरी सवाने कुतुबुल अख़्ताब हज़रत मियाँ सैयद अब्दुल्लाह और बड़े शामी रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 किताबें चूँकि उर्दू में पहले शाया की थी 2012 में, 3 किताबें अलग अलग थी, मगर जो है मुर्शिद की हयाती में ये तमन्ना थी कि इसको हिंदी में छपवाया जाए, क्योंकि जो लोग उर्दू से नावाकिफ़ हैं उन जैसा मिसाल के तौर पर गुजरात है और राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ऐसी जगह जो है ये फैज़ पहुँचे। तो ये मशवरा दिया था हज़रत को किबला को कि इसको हिंदी में छपवाया जाए। तो हज़रत पीर मुर्शिद सैयद हफ़ीज़ अख़्तर ने जो है ये बैठ के मशवरा किया, फिर जो है इस किताब को छापा। और चूँकि वो 3 उर्दू किताबें अलग अलग थी तो कोई भी नज़म के लिए ढूंढना पड़ता था कि भाई वो किताब लो वो किताब लो। तो हज़रत के ख्याल देख कर जो है इसको तीनों किताबें एक किताब की शक्ल में देकर जो है इसको छुपवाया है। और ये जो है चूँकि इसमें अल्लाह का जिक्र है और रसूल महदी अलैहिस्सलाम के तौसीफ़ व तारीफ़ बयान है, सहाबा इकराम शुहदा इकराम की जो है और अज़वाज मुताहरात का भी इसमें जिक्र है, तारीफ़ और तौसीफ़ बयान है। तो इसके लिए जो है हज़रत पीर मुर्शिद किबला ने जो है ये हज़रत तस्लीम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की जो भी उन्होंने अपने दिल से जो अल्फाज निकले थे उसको किताब में कलमबंद किया है। तो ये जो है फैज़ जो है आप तमाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे इस मस्जिद में हाजिर है। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जो जिक्र ये किताब जो तस्लीम ने जो इस मस्जिद का जिक्र ये 3री किताब में पूरा तफसील के साथ किया है। तो जो है ये सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है कि मुर्शिद ने ऐसा कलाम हमको बख्शा है। तो और ये किताब की कोई कीमत नहीं रखी गई है, क्योंकि अल्लाह रसूल महदी की तारीफ़ की कोई कीमत नहीं होती है, हरगिज़ नहीं होती। इसलिए हज़रत मुर्शिद किबला ने कहा कि नहीं इसकी कोई कीमत नहीं होती, बस इतना एक है कि मुर्शिद ने जो खिदमत की उसका ईसाल और सवाब हज़रत पीर मुर्शिद से तस्लीम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और आपकी एहलिया हज़रत सैयदा बीबी कलबा रहमतुल्लाह अलैह आपको पहुँचे। बस इतना ही एक कीमत है और उसकी कोई और कीमत नहीं है। बस ये फैज़ आप तक पहुँचे ये सबसे बड़ा अल्लाह का उसका एहसान है। तो बंदर की कोई औकात नहीं दी, मैं खड़ा हूँ तो फिर भी जो बोल दिया, अगर इसमें कोई भूल हो तो अल्लाह के वास्ते बात
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً مصلیاً، جیسا کہ آپ نے حضرت پیر و مرشد سید نور محمد صاحب قبلہ سے سنا کہ یہ جو موقع اس مسجد میں ہو رہا ہے، یہ پیر و مرشد الحاج و ظاہر فرح مبارک حضرت میاں سید ابوالقاسم تصدیق حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی اور ان کی محنت کی ہوئی اشعار کی شکل میں بنائی ہوئی کتاب کا رسم اجرا ہے۔ یہ رسم اجرا کل گجرات کے ایک حصہ جہاں بڑودہ کہا جاتا ہے، حضرت پیر و مرشد الحاج سید مصطفیٰ مبارک میاں صاحب اللہ قبلہ رحمۃ مدثر العالی کے ہاتھوں سے کل گزشتہ رات کو اس کا رسم اجرا ہوا۔ مناسبت وہاں سے شروع کرنے کی یہ تھی کہ حضرت سید مصطفیٰ مبارک میاں صاحب قبلہ دادا حضرت قبلہ کے خلیفے بھی رہے اور خلیفے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ان کے مربی بھی رہے ہیں، یعنی دادا حضرت قبلہ ان کے استاد بھی رہے ہیں، ان کی تربیت بھی کی ہے۔ بہت سارے ایسے جو معاملات تھے، تو مناسبت اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور حضرت کے دادا حضرت میاں سید نجم الدین افضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ دادا حضرت قبلہ کے ماموں تھے، اور جن کی وجہ سے دادا حضرت قبلہ گجرات میں پہلی بار آئے۔ ننیالی رشتہ بھی تھا اور حضرت مبارک میاں صاحب قبلہ خلیفے بھی تھے۔ اس مناسبت سے میرے چچا ہوتے ہیں اور خلیفہ بھائی ہوتے ہیں، تو یہ ساری مناسبتوں سے کل گزشتہ ان کے ہاتھ سے اس کتاب کی پہلے رونمائی کی گئی، اور آج یہ فقیر حمیر حضرت قبلہ سید اسحاق میاں صاحب کے فرزند دلبند و جانشین سید نور محمد صاحب کے پاس یہ کتابیں صرف پہنچانے کی غرض سے آیا کہ فقیر کو علم ہو چکا تھا کہ والد بزرگوار مرشد قبلہ یہاں موجود نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں جو سو کتاب کی جو سو رونمائی اس انداز سے کہاں ہو سکے، لہٰذا صرف پہنچانا تھا۔ لیکن حضرت قبلہ نے کہا کہ اور ہمارے والد بزرگوار کا بھی تھا کہ پہلے کتاب کا کچھ تعارف ہو جائے کہ یہ کتاب کیا، تو یہ کتاب نعتیہ دور نبوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور دور نبوت کے تمام صحابہ کی جو اس میں منقبتیں ہیں، اور امام حسن، امام حسین اور چند شہداء اور چند بیویوں کے جو اس میں جو منقبتیں ہیں۔ اسی طرح دوسری کتاب توقیر سیر ولایت جو کہ علم ابجد کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی جو سو مہدی موعود علیہ السلام کی نعتیں اور دور ولایت کے تمام صحابہ، خلفاء اور شہداء اور بیویوں کی جو اس میں منقبتیں موجود ہیں، اور ایک چھوٹی کتاب جو حضرت میاں سید اللہ بڑے شاہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے سوانح خطبہ اختاب جو لکھی گئی ہے، وہ بھی اس کو جوڑ دیا گیا ہے، اور چند تصاویر حضرت قبلہ کے جوانی کے یا ان کے ضعیفی کے، شاید اس مسجد کی بھی ایک اس میں تصویر موجود ہو، تو کچھ پیچھے حصے میں تصویریں بھی رکھی گئی ہے تاکہ جو پرانے لوگ ہیں اپنی یادوں کو تازہ کر لیں۔ حضرت گرامی، یہ کتاب ایک ایسی چیز ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آج اور آئندہ کئی زمانے تک لوگوں کی یہ بات یاد دلاتے رہے گی کہ ایک مہدوی جو سو قوم کے اندر ایک ایسی شخصیت بھی جو سو ہمارے بیچ رہی ہے جو اتنا زبردست کام ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ پھول مرے باس رہے، آدمی مرے اوصاف رہے۔ ایک پھول بھی جب مرتا ہے تو اپنی خوشبو دے کر جاتا ہے، اور ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کامل جو سو بنا کر تمام کے تمام مخلوقات میں اشرف بنا کر جو سو پیدا کیا ہے، اب جب وہ اس دنیا سے جب جائے تو وہ خالی اور اس کی یاد بھی نہ ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قوم مہدویہ کا شخص ہو جو ایمان سے، مسلمان سے، ایمان سے اور تصدیق سے مشرف ہو، اس گھرانے کا تعلق رکھتا ہو جہاں بندگی میاں شاہ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اور ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جڑا ہوا ہو، تو اس گھرانے کی شخصیتوں کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسی زندگی جیے کہ ان کی یادیں نسل در نسل یاد کی جائیں۔ تو حضرت قبلہ گاہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو سو بڑا کارنامہ ہمارے ہاتھوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دستیاب ہوگا، اور یہ فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت دادا حضرت قبلہ کی جو سو لکھت اور ان کے اشعار کی یہ حقیر فقیر بندہ ان کے قدموں میں رہنے والا خاکسار کہاں ان چیزوں کی قیمت لگائے، اور اس وجہ سے میں نے یہی سوچا کہ
اور والد بزرگوار نے بھی یہ سوچا کہ ہم ان کی سوچ کے، ان کے خیال کے، ان کے اشعار کے، ان کے بول کے، ان کے حروف کی کیا قیمت لگا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رسول مہدی کی جو سو ان کی تعریف کی، توصیف کی اور ان کے حمد و ثنا کی قیمتیں کیا ہو سکتی ہے. لہذا یہ لا قیمت ہو تو بہتر ہے. اور ہندی میں کرنے کی وجہ یہ کہ ہندوستان بھر میں ہندی کا چلن سب سے زیادہ ہے، تو زیادہ تر مسلمانوں، مہدویوں اور جتنے بھی ماننے والے ہیں ان تک یہ کتاب پہنچے، اور دستیاب جب ہوگی انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کا ایصال ثواب پیر و مرشد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور دادی جان کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا. بس اسی جو سو ایک عرض کے ساتھ، گزارش کے ساتھ یہ فقیر یہاں آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ دیر کے بعد فقیر پھر یہاں سے خداحافظ کرے گا. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کی گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کتابیں لیں، اس کو پڑھیں، اور اگر کتابیں کم پڑتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اطلاع دیجیے. اس میں فون نمبر وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے. اگر یہاں اور بھی لوگ جو ہے سو اس کتاب کے اگر جو سو طلبگار ہیں تو کتابیں پھر پہنچائی جائے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور بزرگانوں دین کے جو ہے سو اثاثر سے، ان کی چیزوں سے، ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے ہمیں جو سو فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ دارین میں جو سو سب کو کامیاب کرے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ کرے، ایمان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اللہ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کے والد کا رشتہ میرا